अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब ख़वातीन व हज़रात ने देख लिया कि जो हमने आज का हैंड आउट भेजा है अदाब कुरान। जी सर। अच्छा, जी सर, पढ़ रहे हैं सर, पढ़। ये 16वां हैंड आउट है और सारे के सारे कुरान मजीद के बारे में है। मैंने आपको एक 16 पेजेस का भेजा है और वो है कुरान हदीस की नज़र में, कुरान मजीद हदीस की नज़र में। खालिद साहब, आप ये बताएं कि आपके लिए ये हैंड आउट मुफीद हैं कि नहीं है? माशाल्लाह सर, बहुत इजाफा है जी, इल्म में भी और अमल में भी। ये तो बहुत मुफीद है सर, क्यों नहीं मुफीद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको ताला आपको जज़ाक। बहुत जज़ाए खैर दे। आप देख लें कि ये सारे के सारे कुरान की आयत हैं, कोई चीज बाहर से नहीं है। जी ऐसे ही है सर। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए उसके फजल व करम से। ये हैंड आउट आपके लिए बहुत काम के हैं। दावत की पॉइंट ऑफ व्यू से जब लोगों को दावत दें तो एक एक टॉपिक पे आपका एक एक लेक्चर बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता? खालिद भाई। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मुकम्मल लेक्चर बनता है जी। हाँ, तो आप अब ये इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अभी कुरान के हैं, इसके बाद नमाज पे आएंगे क्योंकि नमाज बहुत अहम है। क्यों अहम है, इंशाल्लाह उन हैंडआउट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर मकबूल साहिबा, आप सुन रही हैं? नहीं? जी सर, मैं अभी आई हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं आज की दोहराई पर। कल मैंने 151 था 159 की हैं आयात, ऐसे ही है बल्कि जी सर बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब हम पहले देखते हैं कि बड़े गौर से पढ़ा करें, समझा करें। कुरान ऐसी चीज है कि आपकी बसीरत में इजाफा, विजन इंसान का बहुत कमाल का तेज होता है। मैंने जितनी दुनियावी तालीम हासिल की है ना, और जिस शौक और जौक से की है, यकीन माने कुरान की एक आयत उस पर भारी है। एक आयत अगर मैं उसको समझूं तो। बिल्कुल सर, ऐसे ही। अच्छा, अब सुने बड़े गौर से। आयत 151 ता 54। कल मैंने आपको लिखवाए थे 10 पॉइंट, और वो 10 असल हराम चीजें क्या हैं या उनके बरखिलाफ हलाल चीजें क्या हैं। ये आप मुझे आज, डॉक्टर साहब आप ही बताएं कि कल जी मैंने सर। जो आपको लिखवाई थी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो जरा बताएं जी मुझे। सर, कौन नंबर 1 पे तो ये है कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना हराम है। दूसरा, अल्लाह, हाँ, वालिदैन को वालिदैन अल्लाह के साथ इस्तेमाल एक करना मिनट, है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह के साथ अल्लाह किसी को शरीक न ठहराओ, नंबर 1। वो फिर नंबर 2, वालिदैन में एहसान है। जी वालिदैन के साथ एहसान जो है ना, वो करना है। नाफरमानी उनकी हराम है। ठीक है, वला शाबाश। तक्तुलू वला तक्तुलू औलादकुम मिन मिन इमलाक, इमलाक। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हम उनको भी रिस्क देते हैं। नहनु नर्जुकुकुम ये वजह बता दी कि राज़िक तो हम हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। चलें आगे। वला वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। जी, ज़ाहिरी और बातनी जो बेहयाई है उससे रुक जाओ। वला तक़तुलुन एक नफ्स मिनट, अल्लती एक मिनट, हर्रम। एक मिनट। अच्छा, जी अल्लाह जी। ताला ने क्यों रोका है जाहिरी और बातनी बेहयाई से? सर, ये सारे शैतान वाले काम है। इससे माशरा तलपट हो जाता है जी जब सर। इंसान अपनी इस चीज को कंट्रोल नहीं करता, जाहिरी और बातनी दोनों को,
تو معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے. جو بالکل آج ایسا ہی ہے مسلمان معاشرے دیکھ لیں اور کافر معاشرے بھی دیکھ لیں. جی سر. اچھا یہ تو 4 تھا. ولا 5واں ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہ کرو. حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے. نا حق قتل نہ کرو. تو آج اسلامی جی. ملکوں میں کیا حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ نہ حق قتل ہو رہے ہیں. کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ حق پہ کوئی قتل ہی نہیں ہو رہا. نہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو کتنا حرمت والا قرار دیا ہے ٹھیک سر. اور اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ گویا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. انسانیت کے برابر ہے. اور آپ کے ڈاکٹروں نے یہ لکھ کے لگا دیا اپنے جو ان کے پریکٹسنگ دفتر ہیں کہ اس جی آیت کو اور کتنا ظلم کی بات ہے. ظلم ہے. آگے چلیں. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اکثر حتی یبلغ اشدہ. جب تک یتیم کے مال کو ناجائز مت خرچ کرو. اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ وہ بالغ ہو جائے. ہاں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اچھا بالغ ہو جائے کا مطلب کیا ہے کہ اس بلوغت کے بعد آپ اس کو مال اس کے حوالے کر دیں. ایسا ہی ہے. جی عقل اور رشد ہو تو پھر ایک منٹ باتوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں. جب مال حوالے کریں تو کیا شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میں گواہ کر لیں. ہاں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے. گواہ ہوں گے تو دینے والا بھی پورا واپس کرے گا اور گواہوں کی موجودگی میں وہ اس بات کا پوری طرح احساس کرے گا کہ میں نے جو اللہ نے فرمایا اس کا حق ادا کر دیا. تو یہ مال یتیم کی حقوق کی حفاظت ہے. جی آگے چلیں. والمیزان بالقسط اور ناپ تول جو ہے نا وہ عدل کے ساتھ پورا کرو. اب یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ معاشرے میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, کیا ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے. جہاں داؤ لگتا ہے سر ہر چیز میں. جزاک اللہ. تو اگر یہ کریں گے تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے یہاں بڑے عظیم گناہ میں سے شامل کیا ہے. بالکل. اور اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ لا نکلف نکلف نفسا الا وسعها. کسی جان جی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ انسان کو اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے اندر وسعت ہے, تاکہ پھر جی قیامت کے دن بالکل. وہ اس کو پوری طرح امتحان لے کہ تمہیں وسعتیں تو میں نے دیں لیکن تم نے ان کا پاس نہیں کیا. جی بالکل. آگے. جی آگے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. عدل سے کام لو بے شک تمہارا کوئی قریبی تمہارے سامنے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس انتہا دیکھیں جی سر. کہ آپ نے حق بات کہنی ہے چاہے وہ آپ کے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو حق بالکل. عدل کا قیام کتنا اہم ہے. معاشرہ پرسکون ہوتا ہے. جی آگے چلیں. وہ بھی عہد اللہ اوفوا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں وہ بھی پورے کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد کیا ہے؟ عہد الحسد ہے اور پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد دیکھیں رسول عہد الحد سے زیادہ عہد ہے سمعنا و اطعنا, ہمیشہ یاد رکھیں. چلیں آگے چلیں. ذالکم بہ لعلکم تذکرون. یہ سب تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ جو قرآن بھیجا ہے اللہ نے بڑی روئے زمین پر سب سے بڑی نصیحت اللہ کی اور برحق کتاب ہے, تو لہذا اس سے نصیحت حاصل کرو. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ رستہ سیدھا, یہ میرا رستہ ہے جو سیدھا ہے بالکل, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اور مختلف رستوں پہ, شیطان کے رستوں پہ نہ جاؤ, وہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، متقی بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں ایک بہترین انسان ہوگا جس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا، اس کو خود بھی فائدہ ہوگا، اس کے احکام میں برکت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور بہت عدت للمتقین۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا، اب جزاک اللہ۔ آیت 54 آیت ہے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب۔ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی اللہ نے؟ تورات سر۔ تورات سر۔ اچھا، اللہ، اور تورات کیسی کتاب تھی؟ تمام علی الذی احسن، تو وہ کتاب جو تھی وہ ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کتاب نازل فرمایا شریعت کے اعتبار سے، وہ تفصیلاً لکل شیء، اور اس میں ہر چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ موجود تھی۔ کس؟ اچھا، وہ ہدم و رحمہ۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ترتیب ہے ہدایت اور رحمت، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت پہلے آئی اور رحمت بعد میں آئی؟ سر ہدایت ہوگی تو رحمت آئے گی، ہدایت ہوگی تو ہر نہیں کام نہیں اللہ کے نہیں نہیں، لیے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں۔ ارم، آپ بتائیں۔ سر ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان ہدایات پہ جو لوگ عمل کریں گے ان یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ان پہ ہوگی، یعنی کہ رحمت مشروط ہے عمل اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پہ انسان عمل کرے گا تو اس کے لیے رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ اگر ہدایت پر قائم ہے تو رحمت ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو بڑے غور سے دیکھیں، دنیا میں اگر ہدایت پہ قائم رہا تو آخرت میں وہ رحمت کا مستحق ہوگا، اور اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ جنت ملے گی سر۔ دنیا میں ہدایت ہے اور اس ہدایت کا بدلہ آخرت میں کیا ہے؟ جنت، رحمت اور رحمت، رحمتی کی وجہ سے جنت ملے گی۔ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ ذرا ترتیب ٹھیک قرآن کے مطابق سمجھا کریں۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہاں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ رب سے ملاقات کا حق ادا کریں، اس پر پورا ٹھیک ایمان لائیں۔ تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس میں اس پر امن کا تقاضا کیا ہے بلا؟ سر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہونی اس پہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا میں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور جزاک اللہ۔ اور آخرت میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس کو انعام میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اچھا، رحمت ملے گی اب اللہ تعالیٰ کی، اور رحمت کی وجہ سے جنت آپ ملے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ 151 تا 154 جو ابھی ہم نے پوری ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے کھولی ہے، اور اپنے انہوں نے ارم نے، کوئی سوال ہو آپ کا شاباش جلدی کریں۔ اس طرح قرآن کو سمجھیں گے۔ اب چلیں آیت 155 تا 160۔ قرآن ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، نوٹ بک اور پینسل آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ بلکہ ہائی لائٹر ہو تو بہت اچھا ہے۔ میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں جو اللہ کے احکامات، ان کو گرین، اور جو اللہ کی نافرمانی ہے ان کو ریڈ، تو بتانے میں سمجھانے میں مجھے بالکل آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں 155 پر۔ 155 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم اس ٹیکسٹ میں الفاظ ہے، وہ لفظ ہے، وہ مجھے بتائیں۔ سر میں بتاؤں؟ ہاں، بتائیں۔ سر اس آیت میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ انزلناہ ہے، یعنی قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن یہ ہم نے نازل کی، اور یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب۔ شاباش شاباش ارم۔ اب دیکھیں، غور سے کریں، اللہ کے مبارکن بھی ہے، فتبعو بھی ہے، واتقو بھی ہے، لیکن
یہ ساری اس وجہ سے کرو کہ ہم نے نازل کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے جو کامل اور اکمل ہے، جس کی حفاظت بھی اللہ نے خود لی ہے۔ بہت عمدہ ارم، بہت عمدہ۔ تو کتاب، اب آیت میں دیکھا آپ نے کہ ہمیں پوری طرح آیت کو، اور رحم کا مطلب یہاں سمجھیں لعلکم ترحمون، کہ اگر یہ 3 کام کرو گے جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس میں نمبر 1 اس کی برکات حاصل کرو اس پہ عمل کر کے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دنیا میں متقی کا فائدہ یہ ہوگا، آپ معاشرے کے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے کے والوں کے لیے، دفتر والوں کے لیے، سب کے لیے متقی انسان مفید ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں بھی پہنچ جائے۔ کتنی پیاری آیت ہے، پوری دنیا اور آخرت کو کور کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ ذرا غور سے پڑھ لیں۔ میں مسز آصف، آپ مجھے بتائیں کہ آیت 156 میں کیا فرمایا اللہ نے؟ جلدی بتائیں۔ یہ کہ کہتے ہو تم سوائے اس کے نہیں نازل کیا کتاب کو 2 جماعتوں کے اوپر ہم سے پہلے، یعنی کہ تورات اور آپ مجھے ترجمہ مت بتائیں، آپ مجھے سمجھائیں کہ تورات اور انجیل کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کتابیں، اور ان کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان لانا، پکا ایمان لانا ضروری ہے، اور اس قرآن پر بھی۔ اور کہا ہم نے کہ پڑھو اس کو، اس سے غافل نہ ہو جاؤ، یعنی اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھو جیسے اللہ نے پڑھنے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں کہ سر میں ان کے بتاؤں، اوپر نازل ہوئی ہیں، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی کہ کتاب تو ہم زیادہ اچھا اس کو فالو کرتے اور اس کو پڑھتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ مشرکین مکہ، ڈاکٹر صاحبہ یہ یہود کون و کہہ رہے ہیں؟ نصارہ، یہود و مشرکین نصارہ مکہ کہہ کہہ رہے ہیں سر، یہ قریش مشرکین مکہ مکہ۔ کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پر تو کتاب اتاری ہے تم نے، اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پر، اگر ہم پر اتاری ہوتی تو اس کا اندر مفہوم کیا ہے؟ سر حجت کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ سر اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو نہیں کہ نہیں اگر نہیں نہیں ہمارے اوپر نہیں، یہ آپ کتاب، چپ رہیں، آپ چپ رہیں، آپ غلط بات کہہ رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے وہ دونوں کتابیں عمرانی زبان میں تھیں، تورات بھی انجیل بھی، تو اس لیے عربوں نے بہانہ لگایا کہ ہم تو کیسے اس کو سمجھ سکتے تھے۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے جب ان کو ضرورت پڑتی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی، تو کس سے رہنمائی لیتے تھے؟ یہود سے کہتے تھے سر۔ ہاں اچھا، اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عربی میں کتاب نازل کی ہوتی نا تو پھر دیکھتے کہ ہم ان سے بھی زیادہ اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے۔ یہ ان کا کلیم تھا، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب لے کے آئے جو خود عربی میں تھی، کس طرح انہوں نے اس قرآن کی مخالفت کی، کس طرح اس نبی کی مخالفت کی، اور اللہ نے ان کی حجت کا بہترین جواب دے دیا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ کوئی سوال آپ کا؟ سر یہ جو یہاں پر لفظ ہے نا لغافلین، ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے، اس کی ذرا سی وضاحت کر دیں پلیز۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 اچھا وہ کیوں غافل تھے بھلا؟ جلدی بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ سر جو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ مطلب ان کو یہ تورات اور انجیل کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ عبرانی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، ہم نے 156 کر لی ہے، 157 اللہ کہتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب مجھے یہ بتائیں
کہ یہاں اس آیت کا لب لباب کیا ہے؟ سر جی یہاں پہ آنے والی ساری نسلوں کو تنبیہ ہے جو اب آنے والی ہے کہ تمہارے پاس کوئی جواز بالکل نہیں آپ نے ہے. ٹھیک کہا، دھمکی ہے، تنبیہ ہے کہ اگر اس کتاب پر اب عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ عذاب لا سکتا ہے. اس عذاب کی شکلیں ہیں یہ ساری جو بیان ہوئی ہیں. بات سمجھ آئی زرتاج صاحبہ؟ جی سر جی. جزاک اللہ. اچھا، اب یہ تھی آیت 157 اور 158 میں کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. تو آیت 159 میں یہ جو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جی ڈاکٹر افضال بھائی. جی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بس یہ جو کرتے ہیں ان کو کریں اور آپ ان کے بارے میں زیادہ اتنا فکر نہ کریں. سر جو ان لوگوں نے جو دین میں تفرقہ بازی کر دی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور دین کے خلاف بھی چل رہا ہے، تو ان کو کرنے تو جو کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے. سب بتا ہاں دیں. یہ ہوئی نا بات ڈاکٹر صاحبہ. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا یہ دنیا میں تم کیا ڈھونگ رچاتے رہے، کس طرح تم نے اختلاف کیا، کس طرح تم گروہ بن گئے. جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت 160 میں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اچھا، یہ جو آیت 160 ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ، اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا ایک خلاصہ بیان کر دوں. یہ جو حرام چیزیں ہیں نا، جن کا 10 حرام چیزیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، آپ اگر دیکھیں تو یہ دین کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اور بالکل یہی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہاں قرآن میں، یہی بھی حضرت موسیٰ کی تعلیمات تھیں، اور حتیٰ کہ یہ بالکل اسی وہ جو 10 احکامات تھے نا تورات کے تختیوں پہ لکھ کے اللہ نے دیے تھے، ان کا خلاصہ بھی یہی ہے. پھر اگر اور اوپر جائیں اور سب سے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو تعلیمات تھیں وہ یہی 10 ہدایات ایسی ہیں جو پورے دین کا روح ہے. افضال بھائی ہیں کہ نہیں روح دین کا؟ جی جی بے شک سر. تو ذرا اس کو لائٹلی نہ لیجیے، یہ تقریباً تمام کتابوں کا خلاصہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں، اور میں اور آپ ان 10 کو الگ لکھ لیں تاکہ ہم ان کو پوری طرح فالو کریں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ الحمدللہ. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 60 پہ. اچھا، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس سے اس کا 10 گنا اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کس برائی لے کے آئے گا فلا یجزى الا مثلها، تو اسے سزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے برابر جو برائی کرے گا. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، جلدی بتائیں. سر یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ دیکھیں کتنی اللہ کی ربوبیت نہیں، مہربانی ہے. ربوبیت ایک نہیں ڈاکٹر نیکی، صاحبہ، ربوبیت کا بالکل نہیں ہے. مہربانی اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ایک نیکی لائے گا تو 10 ملیں گی، اور سر ایک گناہ اللہ کرے گا تو صرف ایک ہی گناہ ملے گا. سر اللہ نے اپنا اصول بتا دیا ہے اللہ کہ کا ایک فضل ہے. نیکی کے بدلے اصول 10 نیکی ملے. پہلے ذرا میری بات سنیں. اللہ اللہ کا تعالیٰ فضل نے اور اس کا احسان ہے. نہیں، یہ خدائی قانون ہے سزا اور جزا کا. لکھیں آپ کے ساتھ، لکھیں اس کے ساتھ، یہ خدائی قانون ہے جزا اور سزا کے حوالے سے. اس کا کرم ہے کہ وہ جزا جب نیکی لے کے آئے گا، انسان دنیا میں نیکی کرے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، برائی سے بچنا بھی نیکی اور نیکی کرنا بھی نیکی، تو اللہ تعالیٰ اس کو
پتہ ہے کتنا؟ یہاں تو کہا نا 10 گنا، یہ اصل میں دوسری جگہ بھی بتایا ہے کہ 10 یہ صرف 2 گنا بھی ہو سکتا ہے، 4 گنا بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا دار و مدار ہے کہ کتنی مشکل حالات میں اس شخص نے کس استقامت کے ساتھ نیکی کی ہے۔ لہذا یہ ہے خدائی قانون کہ اللہ نیکی کا بدلہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، یہ اس کا فضل، اس کا کرم، اور یہ جزا کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہے اس کی ذکر۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ جی سر۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی نیکی کما کر لائے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی مگر اسی برائی کے برابر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے 10 گنا کر کے دیں گے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آخر سر میں۔ جی یہاں ایک سوال ہے سر جی، کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہوگا کہ برائی کا بدلہ جو ہے اسی کی نسل ملے گا، اور نیکی جو بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، تو یہ برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر دینا، یعنی برائی کا بدلہ مل کے رہے گا، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اس رحمت سے محروم ہو گیا جو اللہ کی نیکی کرنے والوں کی رحمت، جن کو اللہ بڑھا چڑھا کے اجر دے رہا ہے۔ ذرا پوری طرح ڈفرینشیٹ کریں۔ اب بات سمجھ آئی کہ جی نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، عبداللہ آپ مجھے بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا؟ سر جی جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ہی بدلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ہاں، لیکن اگر آپ اس طرح کہتی کہ اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ اس قانون کے تحت ان سے معاملہ ہوگا، بدلہ نیکی کا 10 گنا اور برائی کا اتنا جتنی برائی ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ ذرا آیت کے اندر رہ کے ہمیشہ تفسیر کیا کریں، تشریح کیا کریں، بات ٹھیک ہوگی۔ کوئی سوال آپ کا آیت 160 پر؟ شاباش۔ اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہ یہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی سیدھے راستے کی طرف۔ عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا لفظ جو ہے وہ سب سے اہم لفظ ہے اس آیت میں؟ جی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے شاباش شاباش، ہدانی ربی، ہدایت کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ جی رب نے، میرے رب نے۔ میرے رب نے، اور رب کی ہدایت ہی 100% ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی سب سے ٹھیک ہدایت ہے۔ تو اس لیے ہدانی ربی جو ہے کہ وہ ہدایت جو رب کی طرف سے آئی ہے وہ سب سے اس میں قیمتی لفظ ہے۔ اچھا، اور اسی ہدایت پہ چلنا جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ مسز آصف بتائیں آپ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور جنت کے راستے کی طرف چلنا۔ اللہ کی ہدایت پہ چلیں گے تو آپ اس سیدھے صراط مستقیم پہ ہوں گے جو سیدھا جنت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم آیت کے اندر رہ کر۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ آگے اللہ کہتے ہیں دینن قیما، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، عین انسانی فطرت کے مطابق۔ نیکیاں کرو جنت میں جاؤ، برائیاں کرو جہنم میں جاؤ۔ کیوں؟ نیکی اللہ کی رحمت ہے، اور برائی جو ہے اس کا بدلہ برائی یعنی عذاب ہوگا۔
वमा काना में, हाँ, दीनन कय्यमन मिल्लत इब्राहिम हनीफा। किसका तरीका है ये? हजरत, इब्राहिम का। इब्राहिम का। इब्राहिम। अच्छा, हनीफा क्यों आया है साथ? क्योंकि हजरत इब्राहिम बिल्कुल यकसू थे, दुनिया से बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करते थे अल्लाह ताला के कामात के मुकाबले में। मुकाबले में। शाबाश शाबाश शेरम, ये है अल्लाह के इब्राहिम खलीलुल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने दोस्त बनाया। उन्होंने देखें आग में फेंका, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटे को ज़िबा करो। ये किसी को इन इम्तहानात से नहीं गुजरा, किसी नबी को। अल्लाह के खलील ने हर वो काम बगैर अल्लाह के हुक्म को आया, यकसू होकर उस पर अमल कर दिया। फिर अल्लाह की रहमतें देखें कि अल्लाह ने वादा फरमाया कि तेरे ज़ुर्रियत में से जो नेक लोग होंगे उन्हीं को नबी बनाऊंगा। नबूवत हमेशा उसके बाद खानदान में रही, लेकिन नेक लोगों के लिए। अच्छा, ये बात क्यों फरमाई है? वमा काना मिनल मुशरिकीन। हाँ, आप जरा बताएं हमारे हाँ, कौन बताएगा? खालिद भाई आप बताएं, खालिद भाई। जी सर, जब तक शिर्क को किनारा कशी नहीं करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक यकसुई नहीं हो सकती। तो हजरत इब्राहिम ने शिर्क को छोड़ा बात और आपकी ठीक, यकसू हो गए। सुने सुने, बात आपकी सर ठीक ये है, लेकिन यहूद और नसारा जो है ना, ये कहते थे कि इब्राहिम हमारे हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तो शिर्क नहीं करते थे, तुम शिर्क करते हो। शाबाश शाबाश, ये है जवाब कि नसारा कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, और उधर अल्लाह का बेटा बनाते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। यहूद भी यही कहते थे, लेकिन वो भी उसमें पड़ गए थे शिर्क में। लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि तुम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ इसमें साफ समझें बात को, क्योंकि तुम मुशरिक हो और इब्राहिम तो यकसू था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल यकसू थे अल्लाह की बात कहने में, लिहाजा तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये है इसका मफहूम। खालिद भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन बात आयत के नुक्ता नजर से करें ना, कि क्यों अल्लाह कह रहा है। अल्लाह इसलिए कह रहा है कि यहूद और नसारा जो अपना जद्द अमजद बताते हैं हजरत इब्राहिम को, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं, दोनों मुशरिक हैं। अच्छा, कोई सवाल आपका? यहूद और नसारा के साथ पहले अरब भी तो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरोकार मानते थे ना। तो वो बुतों की पूजा करते थे। जी सर, जी सर। उनका क्या ताल्लुक है? अगर ताल्लुक सही था तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था तो सहाबा और साबियात का था, और आज हमारा है। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा देखें, जहां हम नमाज में, हर नमाज में दरूद भेजते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं करते हैं, बिल्कुल साथ इसी तरह कमा सल्लैता अला इब्राहीम। जरा नोट फरमाएं, क्या फजीलत है, कभी सोचा आपने? अच्छा, ये तो अच्छा। अब आप आगे देखें, जब कोई मक्की सूरत एंड होती है ना, वहां अल्लाह ताला ऐसी इंसानों के सामने तालीमात रखता है कि वो इंसान कहता है कि कुरान से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। इस अल्लाह का कलाम कितना सादिक और सच्चा है। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं 162 में। सर जी तो एक सवाल है कि इन आखिरी जो मक्की सूरतें, उनके अंदर खास तौर पर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जाता है। आप एक बात नोट करें उम्मे अब्दुल्ला, कि अल्लाह के नबी से जो हुक्म दिया जा रहा है वो सारी उम्मत के लिए है। ये कभी मत भूलें जी कि सर। ये अल्लाह अब सिर्फ नबी से कह रहा है, नहीं। अल्लाह जी सर जी। हर उस बंदे, प्लीज, हर बंदे उससे कह रहा है जो कुरान पढ़ रहा है, वो आज पढ़ रहा है, वो उसका मुखातिब है। जब नबी को अल्लाह ने कहा तो अल्लाह ने हमें भी हुक्म बदरजा ऊला दिया।
अब समझ आ गई बात कि नहीं आई? जी जी जी। अच्छा, आप अगर एक चीज नोट करें ना कि इस सूरत, पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लम को या अय्युहल्लज़ीना कह के खिताब नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि नबी को खिताब किया और फिर इनडायरेक्टली वो सारे ईमान, अहले ईमान को खिताब है। लिहाजा नबी का को खिताब जब भी किया जाता है तो नबी के फॉलोअर्स को भी उसमें शामिल होते हैं। अब बात समझ आई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मजा आ गया। अच्छा, अब ये अगली आयत जो है बड़े गौर से सुने। यहाँ आप इन आयत में देखेंगे कि किस कदर अल्लाह ताला ने हिदायत और तालीमात का इंतहा कर दी है। कुल अल्लाह के रसूल कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इखलास की इंतहा है कि नहीं? यहाँ नमाज हो, कुर्बानी हो, जिंदगी हो, मौत हो, कोई मसला हो, इंसान को किसकी कोशिश करनी चाहिए? खालिस ये अल्लाह की रज़ा। खालिस अल्लाह के लिए हर काम। ये जो आज हम दिखावे के लिए फोटो और पता नहीं क्या क्या सेशन होते हैं, ये सब अल्लाह को के यहाँ जाया जाएगा अजर। अल्लाह का के लिए करें, नेकी कर और दरिया में डाल, बस अल्लाह मुझे अजर देगा। और हर नबी ने कहा कि इन्ना अजरी अल्लाह है, कि मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है। और अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम। जरा नोट फरमाएं, ये तन्हा अल्लाह की सिफत है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी आयत जो है, अगर हम कहें कि ये इन्ना सलाती व नुस्खी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस आयत का, पूरी आयत का मफहूम क्या निकला? सर तमाम इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, हर तरह की इबादत। सर जी, तमाम इबादत, मामलात और जो भी अहकामात अल्लाह के, उसके ऊपर मेरा पूरी तरह जो है वो अमल पैरा होना। अच्छा, अब तौहीद आप ये आप मेरी जो बात, नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए। यानी अब कि अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात के लिए वक्फ कर देना। और सुने, इस आप मेरी बात तो सुने। अब आप सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुरान की ज़बान में कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तौहीद इबादत का हुक्म दिया है। तौहीद इबादत की, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अब ये सारी इबादत हैं, नमाज हो, कुर्बानी हो, जिंदगी हो, मौत हो, इसमें हर काम अल्लाह के लिए करना, यही इबादत है। तो ये सर आपने भी इबादत, क्या जुमला बोले, तौहीद इबादत के लिए? ये सारी तौहीद इबादत है जो जी। इस आयत सब का। तौहीद है, उलूहियत नहीं है ये। भाई, उलूहियत इसलिए नहीं है कि नमाज का जिक्र है। नमाज उलूहियत में आती है डॉक्टर साहबा? ये तौहीद इबादत है कि आपकी नमाज, रोजा, जिंदगी, मौत, हर चीज जो भी है वो अल्लाह के लिए हो। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया व महया या व ममाती, इसका क्या मतलब है? सर मेरा जीना मरना यानी मेरे तौर तरीके जिंदगी गुजारना, कैसे मैं गुजार रहा हूँ, सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होने चाहिए। क्या सुने डॉक्टर साहिबा, यहाँ बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा माल, तुम्हारा सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, और अगर तुम अपनी जिंदगी में माल और जान से अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए काम करोगे, ये है महयाया, ये है मेरा और आपकी जिंदगी का मकसद। और मौत, कि आपको, मुझे अल्लाह शहादत की मौत दे कि सीधा मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, ये है इस महयाया व माती का मफहूम। डॉक्टर साहब, बात समझ आई कि नहीं आई? सर क्लियर हो गया माशाल्लाह।
سر جی یہ چھوٹی سی آیت ہے مگر اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، بہت خلوص کے ساتھ چلنا، اپنی زندگی میں شامل کرنا، اس چھوٹی سی آیت کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کو جب سمجھیں گے نا تو اللہ کے اس کلام کی عظمتیں اور کمالات بے انتہا دیکھیں نا۔ اللہ نے پھر کہہ دیا محیا، میری دنیا میں جینا کہ صرف اللہ کے لیے۔ ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ کوٹھیاں بناؤ، کاریں بناؤ، بنگلے بناؤ، عہدے لو، فلانی ڈگریاں لو۔ او بھائی اللہ کے بندے ضرور لے، لیکن ٹاپ پرائرٹی اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے، بس جینا آمین مرنا آمین لکھ ثم آمین۔ ہم نے اسی پہ عمل نہیں نہ کیا، ہماری زندگیاں لگ رہی ہیں نا کسی دوسرے کاموں میں، ذلت اور پستی بھی دیکھ لیں۔ کاش ہر مسلمان مرد اور عورت، صحابہ اور صحابیات کی طرح زندگی گزارتا تو آج اسلام غالب ہوتا۔ کافر یہود و نصارہ ہم سے ڈرتے، اور آج ہمارے حکمران ان کی قدم بوسی کر رہے ہیں، جس کا اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی بھی مت کرو۔ زرتاج صاحبہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر جی۔ ذرا ان آخر کی آیات کو اللہ کہتے ہیں، یہ تو تھی نا ایک 162، اچھی طرح سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب الحمدللہ۔ سوال ہے تو کریں۔ آیت 163 میں کہا لا شریک لہو، کیسا اعلان ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے کو حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر ان کو وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اس تو وحی جواب کے سب سے پہلے اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے وہ خود ہیں۔ اللہ جب حکم بھیجتا ہے نا کسی نبی کے پاس تو سب سے پہلا اس پر عمل کون کرتا ہے؟ اللہ کا نبی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات اس طرح سمجھیں، یہ آپ ادھوری بات مت کہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اول المسلمین کہ نبی سب سے پہلا اس وحی پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہی دنیا کو دعوت دیتا ہے اس وحی کی جو اللہ کی طرف سے آئی، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے سارے احکام ہیں، وہ اسی کے بذریعہ وہی ملتے ہیں، وہ اس پر پہلا عمل کرنے والا ہوتا ہے اور پھر اسی کی وہ دعوت دیتا ہے۔ یہی اس کا اصل کام ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سر الحمدللہ۔ اچھا تو سب اچھا، اس کا پورے دین کا جو ہے وہ روح کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سمینا و اطعنا سر، سمینا۔ نہیں وہ تو بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، آیت میں بتائیں نا۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ سب سے لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادات میں، نہ احکامات میں، نہ کسی چیز میں کوئی بھی اس کا شریک ہرگز نہیں۔ اس نے کس دین کو پسند کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ دین اسلام۔ ہاں بہت عمدہ، کہ دین اسلام پہ چلو۔ وہ دین جو پوری زندگی پر محیط ہے، اب کے عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، تعلقات ہوں، اللہ سے ہوں، انسانوں سے ہوں، وہ سارے کے سارے اسی طرح کرو جس طرح حکم دیا گیا ہے دین اسلام۔ یہ جو آج آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، جس پہ یہ ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس پہ عمل کریں، کہ یہ جو انہوں نے ابراہیم اکارڈ جو ہے یہ یہود و نصارہ کا تیار کرتا ہے۔ یہ کفر کی انتہا ہے۔ تو اللہ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور فرمایا کہ میں کسی دین کو قبول نہیں کروں گا سوائے اسلام کے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی اور اکارڈ پہ سائن کرنے سے یا اس کی پابندی کرنے سے بچائے۔ کیوں؟ وہ کفر ہے سارا کا سارا، سوائے اسلام جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جو اللہ کا دین پورا دینی نظام ہے۔
जिसको बात अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह पल्ले बांध लें। देखें ना, कुरान नाजिल हुआ है सदियों पहले, और किस तरह कुरान ने इन चीजों को खोल के बयान किया है। कोई सवाल आपका आयत 163 पे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये अना अव्वलुल मुस्लिमीन में ना कि सरे अताज झुकाने वाला पहले नबी होता है, तो अब भी ये तबलीग का भी असूल है ना कि पहले हम अमल करेंगे तो फिर हमारी बात में वजन होगा, तो ये हमारे लिए भी असूल है इसमें ना। भाई अगर नबी, हमने किसको फॉलो करना है? कुरान में कितनी मैडम बात सुने, कुरान में कितनी दफा आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल? मुझे जी एक कुरान, एक जगह कुरान में बताएं जहाँ सिर्फ अतीउल्लाह आया हो, एक बताएं। जी सर वो बात सही है, मैं वैसे बता रही हूँ कि ये हमारे लिए भी असूल इसमें है ना। वो भाई हमने अगर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नहीं किया तो ये अमल ना कैसे करेंगे? तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में सबसे पहले रसूल है। आपको पता है एक जगह सिर्फ कुरान में आया अतीउर रसूल, क्यों? रसूल बिल्कुल वही कहता है जो अतीउल्लाह है। लिहाजा ये सारे काम जैसे आप कह रहे हैं कि उसी वक्त हमें, हमारे ऊपर फर्ज है जो रसूल करता है हम करें। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। अच्छा, आपके आज 164 में तो कमाल कर दिया ना। अल्लाह कहते हैं अकुल, सारी कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, अगैर अल्लाह अबगी रब्बा, मैं अल्लाह को छोड़कर कोई और रब तलाश करूं? जबकि वह हुवा रब्बु कुल्ली शै, कायनात की हर चीज का रब वो। रब के मानी मैंने बताया आपको, खालिक, मालिक, राजिक और हाकिम। जब वो है तो मैं किसी और को रब क्यों ढूंढूं भाई? कोई है ही नहीं जो जिसके अंदर वो सिफात हों जो इस रब के अंदर है। तो कितनी बड़ी बात है, किस तरह अल्लाह ताला हमें साफ साफ बता रहा है कि तुमने अगर इबादत करनी है तो मेरी, और सिर्फ मेरे लिए, किसी और मकसद के लिए नहीं, मेरी रजा के लिए। उसी वक्त आपको जन्नत के हकदार होंगे जब ये सारे काम अल्लाह ही की रजा के लिए करेंगे। छोटी सी आयतें हैं, हमारी बहन ने कहा, लेकिन मफहूम बड़ा वसी है, इसलिए कि अल्लाह के कलमात हैं। अच्छा, वला तकसब कुल्ल नफ्सिन इल्ला अलैहा। अब मैं आपको इसको खोलता हूं, जरा सुने। ये जो आयत है मैं पूरी पढ़ता हूं पहले। वला तकसब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, और आखिर में कहा सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। अब बड़े गौर से सुनिए। पहले तो कहा कि वला तकसब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, इस पे नंबर 1 लिखें, बेशक ब्रैकेट में डाल दें ये अल्फाज, वला तकसब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा। अच्छा, अब सुने, बड़ी अहम बात कह दी कि जो माल कसब हम करेंगे ना, कमाएंगे, नेकी या बुराई, वो उसी शख्स के लिए है जो नेकी करेगा या बुराई करेगा। दूसरे के पे उसका कोई वबाल नहीं है, इल्ला ये कि वो उसमें शामिल हो, उस नेकी और बुराई करने में शामिल होगा, तो फिर तो वो उस सजा और जजा का हकदार होगा। वरना अगर वो सिर्फ उसके अपना कमाल है, अपना कसब है, तो फिर नेकी और बुराई जो भी की है उसका बदला सिर्फ उसी के लिए। ये पहला उसूल आ गया। वला तकसब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, नंबर 1 लिख दिया आपने, समझ लिया? सवाल करें, शाबाश। नंबर 2, आप इसको भी ब्रैकेट में करें या अंडरलाइन करें, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, और नहीं उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे के बोझ को। गुनाह मैं करूं और पकड़ा जैद जाए, ये नहीं होगा। जो गुनाह करेगा उसी को पकड़ा जाएगा। ये दूसरा उसूल है। ये जो कहते हैं ना
کہ بھئی ہم اپنے گناہ آپ کے اپنے سر لے لیں گے اور آپ کو چھڑوا دیں گے، جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے یہاں اصول بتا دیا بڑا واضح کہ جو کرے گا وہی اس کا سزا اور جزا کا مستحق حکم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری بات فرمائی، آگے دیکھیں، ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم کس کے پاس پلٹائے جاؤ گے، کس کے پاس واپس آؤ گے؟ اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس۔ ہاں اپنے رب کے پاس۔ اور وہ بالکل انہی اصولوں جو اوپر بیان ہوئے ہیں اسی کے تحت تم سے ڈیل کرے گا کہ نیکی یا برائی اسی شخص کے لیے ہے جس نے اس کو کسب کیا، اور ایک شخص دوسرے شخص کا کبھی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ تم جب رب کے پاس پلٹو گے فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں سب سے پہلے تو بتائے گا۔ تم تو بھول چکے ہو نا کہ تم کیا بدماشیاں کرتے رہے ہو، کیا سرکشیاں اور بغاوتیں کرتے رہے ہو۔ اب اللہ نے ایک ایک خود اس کو پتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ظاہر باطن کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور پھر اس نے سب لکھوا کے ریکارڈ رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارے جب سامنے رکھے تو ہم کبھی اس پہ بات نہ کر سکیں کہ یہ تو غلط ہے۔ وہ تو آدمی بول اٹھے گا، سورہ کاف میں کہا، کیا کہے گا؟ اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، سب بیان کر دی، سب لکھ کے رکھ دیا اپنے سامنے۔ اور اگر وہ اس کی خلاف کہے گا نا نہیں میں نے نہیں کیا، وہاں کئی مراحل ہیں۔ ایک دفعہ بعض دفعہ وہ کہے گا کہ میں نے نہیں کیا، تو کون گواہی دیں گے؟ اس کے اعضاء گواہی دیں گے سر۔ ہاں، اگر اس نے غلط بولا ہے تو منہ بتائے گا، اگر ہاتھوں سے کیا جرم تو ہاتھ بتائیں گے، پاؤں سے چل کے گیا تو پاؤں بتائیں گے۔ سوچیں، کوئی انکار کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ اس کا ثواب یا جزا عذاب دونوں اس کے لیے ہیں، اگر نیکی کی ہے ثواب، برائی کی ہے تو عذاب۔ اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود انسان ذمہ دار ہوگا، جو اس میں شامل ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ اور تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص چاہے بھی تو کسی دوسرے کے فعل کی ذمہ داری کو اپنے سر نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں ہم سب آپ کے گناہ لے لیں گے، تو کوئی گناہ نہیں لے گا، اور معافی صرف اس کو ہوگی جو معافی کے قابل ہوگا۔ اللہ نے عدل کی انتہا کرنی ہے۔ کوئی سوال آپ کا 164 کے بارے میں؟ سر جی یہ جو آخر میں ہے بما کنتم فیہ تختلفون، اس کو تھوڑا واضح کر دیں۔ بھائی آپ دنیا میں جو قرآن کے خلاف اختلاف کرتے رہے، جو حدیث کا اختلاف کرتے رہے، مثلا منکرین حدیث ہیں، اللہ کا منکر ہے، تو وہ ساری چیزیں جو بکواس کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، اللہ اس دن بالکل انہی میں اختلاف کیا، اور وہاں اللہ کے سامنے انبیاء کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے انکار کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کنتم فیہ تختلفون، جو تم اختلاف کرتے رہے ہو، آج بتاؤ اس کا جواب۔ پتہ ہے اس دن کیا کہیں گے؟ زرتاج صاحبہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے نبی کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم فلاں دوست کے چکر میں نہ آتے اور ہدایت حاصل کر لیتے۔ کوئی سوال آپ کا 164 پر؟ جی یہ تختلفون میں فرقہ واریت بھی آئے گی، جو فرقے بنا کیوں کے نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ پھر قواریت ہی تو اختلاف ہے۔ جی اچھا، اب 165 پہ آ جائیے۔ 165 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑی کمال کی آیات ہیں یہ آخر کی جو ہے نا، سنیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہی ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔
अब मुझे ये बताएं कि खलीफा होता कौन है? जी अल्लाह का नायब, यानी कि जो जिम्मेदारी उसको देकर भेजी गई है वो उसको वैसे ही पूरा करे। जैसे आप मिसाल देते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को अगर पीछे कोई जिम्मेदारी सौंप कर जाए तो अगर वो नहीं, उसके आप इसको समझें, पहली बात को समझें। आप बात ठीक कह रहे हैं, मैंने मिसाल भी ठीक दी है। देखें, ये इंसान का मुकाम और मर्तबा बता रही है। अल्लाह ने किस सिवाय इंसानों को किसी और को नायब बनाया है? बताएं मुझे। नहीं इतना ये है मुकाम और मर्तबा। इंसान को अल्लाह याद दिला रहा है कि तुम्हें मैंने खलीफा अपना नायब बनाया। और कमाल देखें, दुनिया की हर चीज को इंसान की खिदमत पर लगा दिया। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, किस अल्लाह के हुक्म से किसकी कर रहे हैं? रबूबियत का सामान कर रहे हैं इंसान के लिए सर। अल्लाह अकबर। ये देखें कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने तुम्हें जो मुकाम और मर्तबा दिया मखलूक में सबसे आला। और देखें, अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं वरफ़अ बअज़ुकुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात, और उसने तुम में से बाज के दर्जों को बाज पर फजीलत दी। अच्छा, क्यों दर्जों में एक दूसरे की बुलंदी? क्या आजमाइश के लिए सर। सर इसलिए कि दुनिया का निजाम भी नहीं चल सकता, सब बराबर हो जाए, कोई छोटे बड़े को करेगा ही नहीं। और अल्लाह ने ये सारी चीजें, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये आजमाइशें हैं। जो सीनियर है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने जूनियर से ट्रीटमेंट करता है या नहीं? या जो जज बन जाता है वो अपनी मर्जी के फैसले करता है? तो फिर जब अल्लाह के सामने पहुंचेगा तो पछताएगा। दुनिया में आप देखें, वो फायज ईसा कितना कम पछता रहा है, जिधर निकलता है नारे। आप नवाज शरीफ को देख लें। मेरे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो कहते हैं कि सबसे आला जगह, कीमती जगह पर कोठी है इसकी, जो यहाँ का जर्नैल था कुठवार का। वो छुपता लोगों से मिलता नहीं है। तो लानत ऐसी जिंदगी पर। मैंने देखा है फिलिस्तीनियों को जिनका अपना कोई मुल्क नहीं। ये जो आज मुल्क छोड़ रहे हैं ना, काश इनको ये पता हो कि इनकी इज्जत और इनकी शोहरत सिर्फ इस मुल्क की वजह से जो अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह उसको नहीं छोड़ता जो जालिम हो, उसको बदला मिल के रहता है। आप तारीख उठा के देख लें। सर मैंने तो ये देखा है, जिसको जितना बड़ा ओहदा मिलता है, अल्लाह की जितनी मेहरबानी होती है उतना ही वो नुकसान करता है इस मुल्क का। हाँ, लेकिन उसका अंजाम भी तो देख लिया ना आपने। मुझे ये बताएं, ये जो साबका दो चीफ थे, एक मुशर्रफ और एक ये आपका बाजवा साहब, क्या हशर है इनका? देखे ना, मुझे बताएं ना, कोई दौलत किसी काम की है उनके लिए? सर इबरत नहीं हासिल करते ना दूसरे जो अब वो तो इबरत नहीं हासिल करते, तो फिर अंजाम भी तो यही होता है डॉक्टर साहिबा। इस इबरतनाक अंजाम से हमें सबक लेना चाहिए। सर जी आम लोगों का भी यही हाल है, जब उनके पास मुफलिसी आम लोगों, मुझे बात बताएं डॉक्टर साहब, आप साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अल्लाह की सुन्नत क्या है, मुझे ये बताएं। अल्लाह की सुन्नत तो यही है, अल्लाह खोल खोल के बयान फरमा रहा है कि क्या करना है तुम्हें, और जब करोगे तो आओगे मेरे पास ही, और हिसाब मैंने अदल के साथ ही लेना है। भाई, दुनिया में अल्लाह ने उन जालिमों को इबरत बना के दिखाया है, तारीख गवाह है इस पर। कुरान पढ़ें आप, अगली सूरह जो आ रही है आराफ, 6 कौमों का जिक्र है। जब अल्लाह ताला एक उसूल देख रहे हैं, अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला आपको मौका देता है। अगर आपने उस मौके से, उस ढील से, उस मोहलत से फायदा ना उठाया और आपने गुनाह जारी रखे, अल्लाह ने एक उसकी लाइन लगा रखी है कि जब इसके गुनाह इस लेवल को पहुंचेंगे मैं जरूर इज़ाब नाज़िल करूंगा। ये तारीख आप देख लें उठा के। इसलिए अगर मोमिन है ना तो कुरान से इबरत हासिल करेगा। इबरत ये है कि अल्लाह ने उनका अंजाम इंतहाई बुरा किया जिन्होंने बुराई की इंतहा कर दी।
ان کو دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت میں جہنم۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو صبح شام عذاب دکھایا جاتا ہے، کس کو؟ کس فرعون کو؟ کو سر، فرعون اور ہاں، اس کی لشکر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص قبر میں آرام سے ہوگا جس کو صبح شام بتایا جاتا ہے کہ تیرا اینڈ یہ ہے؟ اللہ اکبر! خدا کے لیے عوام کرتی ہے تو کرتے رہے، لیکن میں اور آپ ہرگز نہ کریں۔ یہ قرآن کا منشا ہے، اس عبرتناک انجام کو اللہ تعالی ہمیں نہ پہنچائے، ہمیں اپنی ہدایت پر عمل کرنے کا اور اسی کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر جی آخر میں یہ اللہ نے بتا دیا نا کہ سریع العقاب بھی ہے اور انہ لغفور الرحیم بھی ہے۔ ابھی آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھولوں گا تو پھر آپ اور مزہ آئے گا آپ کو۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رفع بعضکم فوق بعض درجات، اس کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ جلدی سے بتائیں آپ فریدہ طالب صاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات مختلف کو دیے، کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ خالد بھائی، مسز آصف، اور آزمائش کے لیے۔ اللہ کے بندو، آگے لکھا ہوا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ جسمانی روحانی طاقت اور رائے وسائل، کسی کو کچھ عہدے دیے، کسی کچھ ڈگریاں دی، سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ آپ کو درجات بھی اس لیے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے۔ سر ایک جج اور ہے، اس کے سامنے مظلوم پیش ہوتا ہے، دونوں کے درجے مختلف ہیں، ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے وہ۔ اب سنیں، آخر میں اللہ نے کہا ان ربک سریع العقاب۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں کیوں جلدی کرتا ہے، اور جلدی کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے یہ سر بتائیں۔ دیر لگنے کی بات ہی نہیں ہے، اعمال نامہ پاس ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، عذاب گواہی دے رہے ہیں کسی اور لبی۔ تو کوئی دیر نہیں لگے گی، وہاں فیصلہ سیکنڈوں میں ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں، یہ جج جو پیسے کے خبیث جو رشوتیں لیتے ہیں، اور کبھی وکیل غائب ہے، کبھی فلاں غائب ہے، تنگ آ کے آدمی خود کہتا ہے کہ دفع کرو اس کو، وہاں صورتحال ہرگز نہیں ہے۔ وہاں فیصلہ ہوگا، فوری ہوگا، اور نافذ العمل ہوگا، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ صرف سریع العقاب نہیں ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو سچی توبہ دنیا میں کر کے اور نیک اعمال اس کی رضا کے لیے کریں اور برائیوں کو چھوڑ دیں، ان کو اللہ تعالیٰ معافیاں بھی دے گا۔ یہ تھی آیت سورہ انعام، بڑی زبردست صورت ہے۔ 165 آیات ہم نے آپ کے سامنے کھولی ہیں، آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، بار بار مطالعہ کریں، تاکہ ہم ان چیزوں کو، اور کل تیاری کر کے آئیں تاکہ یہ آیتیں آپ سنائیں گے، کل نہیں، سوموار کو، پرسوں اور کو سر، منڈے کو انشاءاللہ، منڈے کو۔ جی، اللہ سب کو اور توفیق دے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلی صورت کتنی، ایک ایک صورت پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں، ایک پتہ نہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس اللہ کے علم کے کمالات دیکھیں۔ آپ دیکھیں 114 صورتیں ہیں، کہیں کنٹرڈکشن نہیں مل سکا آج تک کافروں کو، اور اللہ نے چیلنج دے دیا کہ ایک صورت بنا کے لو، ایک صورت 3 آیات کی ہے، آپ دیکھ لیں آخری پارے میں، سورہ والا سر کو دیکھ لیں، آج تک یہ سارے لوگ جو مخالفین ہیں ایک صورت تک بنا کے نہیں لائے، اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو قرآن مخالف ہے، جب قرآن کو پڑھا سمجھا فوراً ایمان لے آئے۔ یہ قرآن اتنی رب کی نعمت ہے دنیا میں ہم پر کہ اب آپ اور میں اس پہ چلیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس رحمتوں کے مستحق دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاك اللہ۔
جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دیں، معاف کرنے والی وہ ذات ہے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے پروردگار، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ہم لوگوں کو اولادوں کو نیک کرے، ان کو دین کا مجاہد بنائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے جوڑی رکھے، عمل کی توفیق دے، اب سمجھنے کی توفیق دے، پروردگار قبول کر لے ہم لوگوں کی توبہ کو، ہم لوگوں کی سجدوں کو قبول کر لے، ہم لوگوں کا عبادت کو قبول کر لے پروردگار۔ آمین آپ آخری دعا سے ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاك الله۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔